تھوڑی دیر میں ٹرین آنے والی تھی۔ وقت بدلا تھا نہ اس کے حالات۔ گھر پر 2 بچے بھوک سے بےتاب ہو کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ شہر چھوڑ کر قریبی بستی میں آ گیا تھا، جہاں ہر طرف غربت ہی غربت نظر آتی تھی۔ اس کے 2 بچے صبح سے سڑکوں اور خدا کی زمین پر روتے ہوئے کھانے کی تلاش کر رہے تھے۔ غریبوں کی بستی کے کوڑے دان بھی ان کے گھروں کی طرح خالی ہی ہوتے ہیں۔ ان کوڑوں میں انسان کی لاشیں تو مل سکتی ہیں مگر روٹی نہیں۔ مسلسل 2 دنوں سے بھوکے بچے اس کی راہ میں نگاہیں بچھائے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ننھا شان کچھ زیادہ تنگ کرتا تو چھوٹی سی صبا اسے ڈانٹ دیتی، کہا نا ابو جی آئیں گے تو ڈھیر سارا کھانا لائیں گے۔ شان کی آنکھوں میں ایک دم رونق سی آ جاتی۔ شچی آپا، ابو لائیں دے؟ ہاں شان، وہ اس کے آنسوں پوچھتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ محلے کی دکان پر گیا، گھروں میں صدائیں لگا دیں مگر سب نے منگتا، چرسیا اور بے غیرت جیسے القاب سے ہی نوازا۔ خالی ہاتھ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، ننھے بچے اس کی گود کی طرف لپکے، پیٹ بھوک سے باہر نکلے تھے اور آنکھوں میں روٹی کے آنے کی خوشی، لیکن اس کے خالی ہاتھ دیکھے تو صبا اداس ہو گئی۔ ابو، آج بھی آپ کھانے کو کچھ نہیں لائے؟ ان سب باتوں کا جواب اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں تھے۔ کہنے لگا، نہیں میرے بچوں، اس سسٹم نے مجھے بس دھکے دیے اور کچھ گالیاں دیں۔ میرے بچوں، اس نے جیسے ہی بچوں کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو شش در رہ گیا۔ کئی دن کے بھوکے اور 2 دن سے مسلسل روٹی سے محروم بچوں کے پیٹ ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابو، شان نے آگے بڑھ کر ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسوں صاف کیے اور بولا، ابو لوئیں مت، ابو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ننھی صبا نے تڑپتے ہوئے کہا تو چھوٹے سے شان کو بھی نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ بھی صبا کا ہم نوا ہو کر رونے لگا۔ ابو مجھے بھی تھانا دو۔ چھوٹا سا بچہ جو بول بھی نہیں پاتا تھا مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس رات بھی وہ بغیر کھانا کھائے سوئے تھے۔ ساری رات دونوں بچے خواب میں کبھی روٹی کا نام لے کر ہنس رہے تھے تو کبھی رو رہے تھے۔ جانے کتنی دیر بعد بچے سوئے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ انسان پتھر کا ہو چکا تھا۔ آج بھی روز کی طرح صبح ہوئی تھی، سورج اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دونوں بچے انتہا درجے تک لاغر ہو چکے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آنسوں خشک ہو گئے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو کندھے پر اٹھایا اور قریبی ہسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے کسی نے معصوم پھولوں کی طرف رخ تک نہیں کیا۔ یہ قصبے کا ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ ووٹ لیتے وقت کونسلر اور چیئرمین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ علاقے میں ایک بڑا ہسپتال اور اسکول بنوا دیں گے، مگر جب سے جیتے دونوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ غریب لوگوں کی بستی تھی، یہ غریب لوگوں کی بستی تھی۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ غریب آٹے کے ایک تھیلے پر بک جاتے ہیں۔ جس کے گھر میں موت رقص کر رہی ہو اس کے لیے آٹے کا ایک تھیلا ہی زندگی کی نوید بن کر آتا ہے۔ جب غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، بیمار ہوں اور علاقے میں ایک ہی ہسپتال تک نہ ہو تو وہ ایک پیراسیٹامول کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ زندہ لاشوں کو کندھے پر ڈالے وہیں بیٹھ گیا۔ سامنے ہی مین روڈ تھا۔ یہ روڈ حال ہی میں بنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس روڈ کی جگہ ہسپتال بنتا تو آج اس کے بچے شاید بچ جاتے۔ بچوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل الٹیاں کرتے جا رہے تھے۔ ہسپتال میں ORS تک ختم ہو چکے تھے۔ کل کی ہی بات ہے کہ اس نے قریبی شہر کے ہر دروازے پر دستک دی تھی اور ہر دروازے سے اسے ہڈ حرام کوئی کام نہیں کرتا، ہمارے پاس کام نہیں ہے، اس جیسے جوابات ملے تھے۔ مزدوری کر کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن سیٹھ نے عمارت تو بنا دی۔ مزدوروں کے واجبات دیتے وقت ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ دبئی بھاگ کر چلا گیا۔ آدھے مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، جس میں اس کا بھی چولہا شامل تھا۔ بیوی غربت سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ جتنی رقم تھی وہ اس کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اب وہ مکمل طور پر قرض میں ڈوب چکا تھا۔ بھکاری بننے کی کوشش تو کی،
لیکن لوگوں نے صحت کا طعنہ دے کر بھیک دینے سے بھی انکار کر دیا۔ گھر گیا تو 2 معصوم جانیں بلکتے روتے اس سے بس ایک التجا کر رہے تھے کہ ابو پیٹ دکھ رہا ہے، کھانا دے دو، ابو کھانا، ابو کھانا۔ صبا کی آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا اور مرتے ہوئے بچوں کو سامنے دیکھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ یہ بہت بھیانک فیصلہ تھا۔ کہنے لگا، میرے بچوں، تم تو ویسے ہی مر جاؤ گے، میں جی کر بھلا کیا کروں گا؟ میرے اس اقدام سے شاید بہت سے دوسرے لوگوں کی جان بچ جائے۔ بچوں نے کہا، ابو کیا ہمیں کھانا ملے گا؟ ہمارے پیٹ میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، دوائی بھی ملے گی نا؟ وہ ٹرین کی پٹڑی پر دونوں لاغر مریض بچوں کو ساتھ لیٹے اس صفاک مظلوم سے بچوں نے پوچھا تو وہ بلک بلک کر رو دیا، ہاں جب ٹرین آئے گی نا تب ملے گا، میری صبا کو بھی اور میلے پالے شان کو بھی۔ بچوں، تھوڑا درد ہوگا، پھر بہت سا کھانا اور دوائی ملے گی، پھر ہمیں کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی۔ صبا نے کہا، سچ؟ آنکھوں میں جیسے زندگی کی چمک آ گئی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے مسکرا بھی نہ سکی۔ ابو مجھے بھی کھانا ملے گا نا؟ ننھے شان نے توتلی زبان میں التجا کی تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پٹڑی سے پھوڑ دے۔ میرے بچوں، مجھے معاف کرنا، میرا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹرین کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھرتی جا رہی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ٹرین سے کوئی ان کے لیے روٹی اور دوائی لا رہا ہے۔ شان چلا رہا تھا، ابو تھانا آیا، تھانا آیا۔ آسمان کا رنگ گدلا ہو چکا تھا، شاید وہ بھی بچوں کی مظلومیت پر شرمندہ تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، تبھی ایک جھماکا ہوا۔ کچھ بھی نہیں بدلا، بس ٹی وی پر ایک خبر چلی، ایک شخص نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹرین کی پٹڑی پر اپنی زندگی دے دی۔ ننھے پھول سے بکھرے چہروں پر خون کی چھینٹوں کے ساتھ مسکراہٹ اسی طرح تازہ تھی اور خون آلودہ ہاتھوں میں روٹی اور دوائی کو پکڑنے کی خواہش۔